حضرت آدم علیہ السلام قسط نمبر 3۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ ٹھیک ہے اور میں ٹھیک بات ہی کہا کرتا ہوں، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، میں ان کے اعمال کی پاداش میں دوزخ کو ان سے اور تجھ سے بھر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب جنت میں قیام فرما تھے، ہر نعمت اور آسائش انہیں میسر تھی، آرام ہی آرام، فراغت ہی فراغت، لطف ہی لطف۔ وہ باغات بہشت کی سیر کرتے، دور دراز مقامات تک نکل جاتے، مظاہر قدرت دیکھتے اور حیران ہوتے۔ خوراک کی طلب ہوتی تو انواع و اقسام کے میوے خود بخود ان کے لبوں تک پہنچ جاتے، پیاس محسوس ہوتی تو ٹھنڈے میٹھے دودھ کی نہروں کو وہ ہاتھ کی ایک جنبش کے فاصلے پر پاتے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن حیات آدم میں کسی شے کی کمی تھی۔ کوئی خلا تھا جو ہر گھڑی محسوس ہوتا تھا، ایک تشنگی تھی جو شب و روز حرز جان رہتی تھی۔ آدم کو کسی کا انتظار تھا، کسی ایسی ہستی کا جس کے بغیر وہ نامکمل تھے۔ کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ وہ اکثر جنت کی ہواؤں سے پوچھتے، مشک و عنبر کے ٹیلوں سے سوال کرتے، خوش الحان پرندوں سے استفسار کرتے۔ کامل اور یکتا صرف خدا کی ذات ہے، صرف وہی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہے، جسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ یہ صدا انہیں فضاؤں میں گونجتی محسوس ہوتی۔ خدا اپنے بندے کی حاجت سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا اسے اپنے ہم نسل کی ضرورت ہے، ایک ایسے عدد کی ضرورت ہے جو اسے طاق سے جفت بنا دے۔ خدا کی یہ منشا بھی تھی کہ وہ حضرت آدم کا ساتھ، آدم کا ساتھی پیدا کرے۔ ایک روز جب حضرت آدم کی اداسی اپنے عروج پر تھی، احساس تنہائی سے گھبرا کر وہ اپنے مستقر سے دور نکل گئے اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگے۔ اے خدا، میرے اندر یہ کیسی طلب ہے، یہ کس خواہش کا غبار میرے بدن میں پھیلا رہتا ہے؟ تو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میرے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ اے خدا، میری حاجت پوری کر، میری پریشانیوں کو دور فرما۔ آخر حضرت آدم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی نکال لو۔ آدم علیہ السلام پر نیند طاری ہو گئی۔ اس نیند میں ان کی پسلی اس طرح نکالی گئی کہ انہیں بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پسلی کے اندر سے حوا کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی، خوب روئی اور نزاکت و لطافت بخشی، انہیں مہر، وفا، شرم اور شفقت کی صفات سے نوازا۔ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے وہ حضرت حوا کے حسن کا 10واں حصہ ہے۔ 9 حصے حسن خدا نے حضرت حوا کے پیکر میں ڈھال دیا تھا۔ پھر حوا کو تاج زرین پہنانے کے بعد طلائی تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد آدم کو گہری نیند سے جگا لیا گیا تاکہ وہ حوا کا جلوہ دیکھ سکیں۔ حضرت آدم نے بیدار ہو کر اپنے سامنے دیکھا تو تخت زرین پر ایک پیکر حسن جمال پایا۔ وہ وارفتگی میں دیکھتے دیکھتے رہ گئے، پھر بے قرار ہو کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ تب بارگاہ الہی سے صدا آئی، اے آدم، خبردار، نکاح کے بغیر تو اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے۔ بارگاہ حق میں ان کی درخواست قبول ہوئی۔ 7 آسمانوں کے فرشتے جوق در جوق اس جگہ جمع ہونے لگے۔ پھر جنت فردوس میں اس پہلے نکاح کی تقریب برپا ہوئی۔ درخت طوبہ کے نیچے اس زریں تخت پر آدم و حوا قریب قریب بیٹھے تھے۔ حق تعالی نے نکاح کا صیغہ پڑھا، حمد میری ثنا ہے اور بزرگی میری چادر ہے، مخلوقات میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، انبیاء میرے رسول اور اولیاء میرے دوست ہیں، محمد میرے حبیب اور رسول ہیں۔ تخلیق کیا میں نے ہر چیز کو تاکہ وہ گواہی دے میری وحدانیت پر۔ بے شک میں نے نکاح باندھا آدم اور حوا کا ساتھ اپنی قدرت کے۔ آدم کا مہر حوا کے نکاح کا ہوا، میری حمد و ثنا ہے۔ اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں رہو اور وہاں کی تمام نعمتوں سے بے خوف و خطر استفادہ کرو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا ورنہ پھر تم ناانصاف ہوگے۔ اور میرا سلام تم پر ہو اور میری طرف سے صحت و برکت ہو۔ نکاح کے بعد حضرت آدم نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ آسمانوں پر آدم و حوا کے نکاح کا جشن منایا جانے لگا۔ 4 سو رنگ و نور کی بارش ہونے لگی۔ خوشبوؤں نے اپنے آنچل کھولے،
نظاروں نے خود کو نمایاں تر کیا اور کائنات کا ذرہ ذرہ تبسم ریز ہو گیا۔ حضرت آدم نے جب حوا کے جسمانی قرب کا ارادہ کیا تو پردہائے عرش سے صدا آئی، اے آدم رک جاؤ، جب تک تم مہر ادا نہ کر دو حوا تم پر حلال ہوگی۔ حضرت آدم نے کہا، اے خدا میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ باری تعالی نے جواب دیا، محمد یا محمد پر 10 دفعہ درود پڑھو۔ یہ اسم بابرکت سن کر حضرت آدم کو شوق دیدار ہوا۔ عرش معلیٰ سے ندا آئی، اے آدم اپنے ناخن کی طرف دیکھو۔ حضرت آدم نے حکم کی تعمیل کی تو ناخن میں تشبیہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئی۔ جوش پدری میں حضرت آدم دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار زبان سے درود جاری ہو گیا۔ حضرت آدم نے رسول پاک کی رسالت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لائے۔ ان واقعات کے بعد حضرت آدم کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ وہ حضرت حوا کے ساتھ بہشت کی نعمتوں سے لطف اٹھانے لگے، جہاں چاہتے جاتے، جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے استراحت کرتے۔ خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتا دیا تھا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے حق تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوشنما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم و حوا کے دل میں تجسس جاگتا تھا، مگر حکم خداوندی کے بموجب وہ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم و حوا شیطان لعین کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے، مگر وہ ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو گمراہ کرے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا کہ کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر بہشت کے اندر لے گیا۔